بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بھی غلط کو غلط کہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ میرے مسلم بھائیوں، یہ اس مذہب کی ایک نیچر ہے، فطرت میں ہے یہ بات۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہو سماج میں کسی کے ساتھ تو آپ سب کو مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کتنا اچھا بڑا کام ہو رہا ہے، قبرستان کی نرمان کے لیے جب مکھیا جی سامنے ہیں، وہ میدان میں کمر باندھ کر کھڑے ہیں، تو ہمیں سب کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے اس قدم پر، بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ بس اور کچھ نہیں ملتا، چندہ اور کلیکشن کا کام شروع کر دیا۔ آپ اللہ کی ذات کو، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے قدم بڑھائیے۔ جب آپ اچھا کریں گے تو شروع میں ایسا دکھے گا کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کا فیلڈ بنتا چلا جائے گا، اللہ کے نظر میں آپ کی ذات مبارک اور محترم ہوتی چلی جائے گی۔ کسی سے مت ڈرو، اللہ کی ذات پر اعتماد اور وشواس رکھ کر اچھے کام کرتے رہو۔ برائی کرنے والوں کے طرف پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ ہر قوم کے اندر ابو جہل کی اولاد ہوتی ہے، ہر سماج کے اندر فرعون کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہر محلے کے اندر ایک نہ ایک پولنگ ڈاؤن کرنے والا ملے گا آپ کو۔ لیکن آپ دیکھو کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے سماج کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کی عاقبت اور آخرت کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پیسہ والا مالدار آدمی غلط کرتا ہے، آپ یہ مت سوچو کہ یہ پیسہ والا ہے، اگر ہم اس کے اگینسٹ میں آواز اٹھائیں گے تو یہ ہم کو جیل میں ڈال دے گا، جیل میں ڈلوا سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے نا تو پھر اوپر والا کسی کو نہیں بخشتا۔ تاریخ گواہ ہے، چنگیز نہیں بخشا گیا، ہلاکو خان نہیں بچا اللہ کے قہر سے، ہٹلر نہیں بچا اللہ کے قہر سے، کچھ ہٹلر اور باقی رہ گئے آج کی تاریخ میں جو کمزوروں پر ظلم کرتے، لیکن آواز اٹھانے والا اٹھائے گا، میدان میں کھڑا ہونا والا کھڑا ہوگا۔ میرے ہندو بھائیوں، پاپ تو پھر پاپ ہے، ظلم تو پھر ظلم ہے، معصوم انسانوں کا خون تو پھر خون ہے۔ رنگ ایک طرح کا ہوتا ہے، قیمتی جتنا خون ایک مالدار کا ہوتا ہے، اتنا ہی قیمتی خون ایک غریب کا ہوتا ہے۔ دونوں خون جب بہتا ہے، زمین پر گرتا ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ سیم ظلم چاہے مالداروں پر ہو رہا ہو یا مالدار کسی غریب پر کر رہا ہو، جب ظلم بڑھتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، تو پھر اس ظلم کا اس دھرتی سے خاتمہ ہو جاتا۔ پاپسٹھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ اچھا کرو گے تو جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے، اور اگر 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر غلط کرو گے نرک میں جاؤ۔ دنیا تک ہے طاقت ان لوگوں کی، ظلم و جبر ان لوگوں کی، دنیا تک۔ when جب وہ مر جائیں گے and all things will be finished، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس مذہب کی پہچان ہے، برائی کو برا کہو۔ اگر آپ کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا۔ ہم بولتے ہیں، اگر ہمارے سامنے میں کچھ برا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں۔ ہمارے جیسے بہت اچھے بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ہے۔ جیسے نماز پڑھنے پر ثواب ہے، ایسے کچھ برائی ہو رہا ہو، نوجوان شراب پی رہے ہو، تعلیم اگر گھٹ رہی ہو قوم کے اندر، سماج کے اندر برائی پھیل رہی ہو، تو کوئی ایسا ابھیان چلانا یا اس برائی کا مقابلہ کرنا، نماز کے اوپر تبلیغ کرنا، کلمے کے اوپر تبلیغ کرنا۔ جتنا نماز پڑھنا ہم فرض سمجھتے ہیں، برائی کے خاتمے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ شراب پیتے
ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. تمام برائیوں کی جڑ ہے. آج نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے، اسی شراب کے نتیجے میں ماں بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے. پاپ ہے شراب پینا، جرم ہے، گناہ ہے. میرے نوجوانوں، شراب کے دہلیز پر قدم مت رکھو. پیسے خرچ کر کے آپ ٹیبلیٹ اور کوریکس پیتے ہیں، سولیشن کا پٹولیا باندھ کر سونگھتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ کا من مزاج خوش ہو سکے. لیکن ایک بات یاد رکھو شراب پینے والے میرے نوجوان بھائیوں، جب آپ شراب پیتے ہو تو سور کھا کر اگر آپ آ جاؤ اپنے محلے میں تو سور کھانے کا وبال صرف آپ پر ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ جس دن شراب پی کر اپنے محلے میں پہنچتے ہیں، اس دن شراب کی وجہ سے صرف آپ کے اوپر نہیں بلکہ پورے محلے والے کو اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے. اتنا خطرناک مسئلہ شراب پینے کا. کیا کیا تھا اناؤ کی ان تینوں بہنوں نے؟ ابھی کل کی تاریخ میں وہ اپنے گاؤں سے پیسے لے کر گئی مارکیٹ کے طرف کہ میں کچھ چارہ لے کر آؤں، اپنے گائے بیل بھینس کو کھلاؤں گی. جانوروں کی حفاظت کے لیے وہ گئی تھی، لیکن کچھ ناہنجاروں نے پوچھو ان غداروں لوٹیروں سے، ان چیلوں سے، گنڈوں سے جو کرسی پر بیٹھے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، جو صرف بولتے ہیں کہ بیٹی کی عزت و آبرو کو بچاؤ، بیٹی کو آگے بڑھاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ. کل کی تاریخ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان راجنیتاؤں سے جو 10-10 لاکھ روپے کی سوٹ پہن کر اور بڑے بڑے 10-10 نوجوانوں کی سیکیورٹی کے اندر چلے جاتے ہیں بنگال کے اندر راجنیتی کی اپنا پرچار کرنے کے لیے، اور اناؤ جیسی دھرتی کے اندر 3 معصوم بالغ لڑکیوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، ان کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر لٹکایا گیا. 2 کی موت ہو گئی، ایک ابھی اپنی موت اور زندگی سے مقابلہ کر رہی ہاسپٹل کے اندر. ہاں ہمت کہو کہ برائی ہے، پکڑو ان ظالموں کو، پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ. When I decided، تب میں سوچوں گا، تب میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ کے دل کے اندر سماج کو آگے لے جانے کے لیے ایک درد ہے کیا نہیں. آج کی تاریخ میں امریکہ نے ناسا امریکہ نے آج کی تاریخ میں 7 مہینے کے ایک لمبے سفر کے بعد چاند پر ایک ایسی جگہ پر اپنا روبوٹ کو داخل کیا ہے جہاں پتا چلا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، وہاں پر آکسیجن ہے. آج کی تاریخ میں تقریباً 47 کروڑ میل کے سفر کے بعد آج یہ سفر طے کیا. پوچھو ان کو کہ کون ہے وہاں اس سفر پر اور اس چاند پر، اس جزیرے کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جہاز کو لینڈ کروانے والے کون ہے وہ ویگیانک؟ امریکہ کا دماغ نہیں ہے، ہماری بھارت کی وہ لڑکی، اس کا نام، اس عورت کا نام سواتی موہن ہے، جس کی اپنی کرپا سے، جس کی محنت سے ناسا کے ان انجینئروں ویگیانکوں کے بیچ میں سب سے آسان طریقے سے اس جزیرے پر، چاند کے اس محلے پر، چاند کے اس پانی والے اس جزیرے کے اوپر جو سوکھ چکا ہے، وہاں پر بڑی آسانی سے 7 منٹ کے اندر اپنی جہاز کا اور اپنی روور کا لینڈنگ کرایا بڑے سکون کے ساتھ. یہ لینڈنگ کرانے کا سسٹم، یہ لینڈنگ کرانے کا پورا کریڈٹ، ذمہ داری تھی بھارت کی اس بیٹی سواتی موہن کی. کیوں نہیں سواتی موہن کو آپ نے بھارت میں رکھا، بلایا کہ بیٹی تم بھارت کی ہو، تم بھارت میں آ جاؤ. اس کے ماتھے پہ ٹیکا تھا. اگر تم اناؤ کی ان بیٹیوں کو بچاتے، ان بیٹیوں کو، تو وہ بیٹی ہو سکتا تھا کہ کل ناسا نے کل ہمارے بھارت کو کسی اور ترقی کے طرف لے کر جاتی. لیکن نہیں، تمہیں تو شراب پی کر ان کی عزت کو لوٹنے سے فرصت نہیں. تمہیں شراب پی کر ان کی عزت و آبرو، اور پھر اوپر الٹا اس کے باپ کو اٹھا کر لے کر گئے جیل. یہ ہو رہا اس دیش کے اندر. میرے ہندو بھائیوں، اسلام کے احکام کو نافذ کرو،
بعض جگہوں کے اوپر دیکھ لیجئے ان غداروں ان لوٹیروں کے منہ میں اگر تالے نہ لگ جائیں تو میرا نام عبداللہ سے بدل کر کچھ اور رکھ دیجئے گا. لڑاتے ہیں یہاں. میں نے ایک آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، متحد ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل کے ٹوٹل مسلمان متحد ہو جائیں، بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ سارے مسلمان بھی متحد ہو جاؤ، ہندو بھائی بھی متحد ہو جاؤ، یعنی دونوں کے دونوں مل جاؤ. کس کے خلاف؟ یہی جو بہن اناؤ میں 3 معصوم بچیوں کی عزت لوٹی گئی، ان کو پھنسایا گیا، پیڑ میں لٹکا دیا گیا. ایسے مانسکتا رکھنے والی طاقت کے خلاف ان ریپسٹوں کو پکڑنے کے بجائے انہی 3 معصوم بیٹیوں کے جو ان کے جو ابا ہیں انہی کو پکڑا گیا. ان کو جیل پھر تھانے لے کر کے گئے. ان کے مجرمین کو پکڑنے کے لیے ہم کہتے کہ ہندو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. اگر آئیں گے تو انشاءاللہ آج جو کچھ لوگ ادھر ہندو ادھر مسلمان یہ چل رہا، ادھر ہندو ادھر مسلمان، نہیں میرے ہندو بھائیوں، اگر مسلمان ایک اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں تو آپ بھی ایک ایشور کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آؤ. مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، کما برما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آپ کا ایشور بھی ایک ہی ہے، کما برما دتی ہے ناستے نہنا ناستے کنچن. مسلمان نماز پڑھتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آپ بھی تو پڑھتے ہیں پتھما دارا کا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا. جھکو، سانسٹانگ کرو، کڈلی مار کر بیٹھو، جپو چتر لوگوں کے طرح. کیا ہے یہ سانسٹانگ ہے؟ اگر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کے یہاں بھی دان دیے جاتے. اگر مسلمان محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے، آخری دین شریعت کو، قرآن کو مانتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کلیئر طور پر کہا گیا اللہ بو کا میں کا کم اد اللہ بو کا نکھا دا کم. مسلمان اگر اذان کو مانتا ہے، مسلمان اگر وضو کو مانتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کہا گیا نرپشم مہادیوم مرستھلینی گرجانات. ریگستان میں رہنے والے آئیں گے اپنے صحابہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو اپنا دین اپنا پیغام بتائیں گے. کیا فرق ہے؟ قدم تو بڑھاؤ. آپ صرف پھول کے، آپ صرف تلوار کے، آپ صرف زعفرانی رنگ کے کپڑوں کو دیکھ کر اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں ہم یہاں پر 30 مار خاں بن جائیں گے، تو یہ آپ کو 30 مار خاں بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا استعمال کرتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ بھگوان ایشور کا نام لو. مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کا نام لے گا اور دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. ایک طرف موہن جی کام کرتے ہیں تو دوسرے طرف احمد کام کرنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا، ابھی کچھ دنوں پہلے میں ممبئی میں تھا. ممبئی اسٹیشن کے اندر ایک جگہ IRCTC ایک ہوٹل، وہاں میں کھانا کھا رہا تھا. ایک جگہ سے فون آیا قریب کے ایک آدمی کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو، سر کے پاس جاؤ. فون پہ کہہ رہا اس کو، وہ کہہ رہا سر we are not able to do anything because the officer has been changed. ہمارا آفیسر چینج ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے آفیسر صاحب آئے ہیں، therefore we can't do، ہم نہیں کر سکتے. تو فون پہ بولا گیا کہ کون آئے، حکم ہے کون آئے یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ سر کوئی اطہر نام کے ہیں، محمد اطہر نام کے. the someone and his name MD Athar and he is belong to Muslim، مسلمان اسلام دھرم سے بلونگ کرتا. تو ادھر سے کیا جواب آتا ہے؟ ہینڈ فری and I am listening everything. I was listening everything، میں ہر چیز سن رہا تھا اس وقت میں. تو ادھر سے جواب کیا آیا؟ او
تعداد بڑھ رہی ہے ان کی، یہ الفاظ، تعداد بڑھ رہی ہے ان کی۔ یعنی محمد اطہر مسلمان نام کا آدمی ہم سب کا پروفیسر بن کر آ گیا۔ دیکھیے میرے خیال سے کسی آفس کا اچھے تھے، وہ دکھنے میں پڑھے لکھے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی ایک طرف، اور ابھی دھرم کا جو رنگ چڑھا دیا ہے وہ ایک طرف۔ دھرم کے رنگ چڑھنے میں ٹائم نہیں لگا، اور اس نے جو پڑھا 15 سال 20 سال سے اس کی کوئی معنی نہیں، لیکن دھرم کا رنگ چڑھا دیا۔ کیا آیا ذہن میں؟ او ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارے آفس میں بھی پہنچ گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، مسلمان اگر کسی آفس میں ہوتا ہے، مسلمان اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ پوری امانت داری سے کام کرتا۔ مسلمان کچھ دیر کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے اس کمپنی کے لیے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ ہم سے پوچھا گیا مرشد آباد میں کہ مولانا یہاں پر لوگ ہم لوگوں کو اولاد کہتے ہیں کس کی؟ میر جعفر کی۔ And do you know میر جعفر and میر صادق and two person؟ بہت زیادہ خطرناک یہ دونوں آدمی، میر جعفر میر صادق۔ یہی بات اسپشٹ لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگ میر جعفر کی اولاد ہو، یعنی سب کے سب غدار ہو تم لوگ۔ کیا جواب دیں؟ ہم نے کہا کہ کب کب پوچھتے ہیں؟ بولا جب بھی کہیں پر بیٹھ کر بحث ہوتی ہے تو کچھ ہندو بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ تم میر جعفر کی اولاد۔ ہم نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں۔ وہ بولا کہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے، اور ہم لوگ کیا میر جعفر کی اولاد ہیں؟ ذرا یہ بتائیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا ان سے اس جلسے میں، ہم نے کہا کہ مسلمان میر جعفر کی اولاد نہیں، مسلمان میر صادق کی بھی اولاد نہیں، یہ دو غدار بھارت ہندوستان کے غدار تھے، دونوں نے غداری کی تھی، بےایمانی کی تھی۔ میر صادق نے بےایمانی کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا اپنا چیف سمجھیے، اپنے فوج کا سربراہ سپہ سالار تھا۔ میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا سیکرٹری تھا، سپہ سالار تھے۔ میر جعفر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ جب انگریز کے سامنے کھڑا